السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحاب الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ واصحاب الاتقیاء۔ میرے اکابر، میرے مشائخ اور میرے آقا پاک صاحب کے غلاموں، یہ تقریر کا میرا وقت نہیں ہے اور میں اس مبارک اجتماع میں حاضر ہوا ہوں کہ آقا کریم صاحب کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور اس کی مجھے بہت امید اور یقین ہے۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا، سٹیج پر اکابر اولیاء اللہ کثیر تعداد میں ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، درود شریف پڑھتے رہیں اور یہ سبق لے کر یہاں سے جائیں۔ اس وقت ملک انتہائی شدید ابتلا میں ہے، معاشی لحاظ سے بھی بربادی ہو رہی ہے اور دینی لحاظ سے بھی، اور خاص کر قادیانیت کو عروج دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں بغیر تمہید کے حضرت شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسعت صاحب کی تقریر اور دیگر اکابرین کی بھرپور تائید بھی کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ، جیسے آپ نے کہا کوئی مائی کا لال آقا کریم صاحب کے ناموس پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ دجال کوشش کریں گے اور ناکام ہوں گے۔ عزیز نوجوانوں، اپنے خون کو تازہ رکھو، یہ وہی لاہور ہے جس میں 10,000 غلامان مصطفیٰ صاحب نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور اب 10,000 کی بات بھی نہیں ہوگی۔ قادیانی سن لیں، اور بے غیرت ٹرمپ تو بھی سن لے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میں عیسائی دنیا سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ تو حیا کرو، شرم کرو۔ یہ وہ دجال تھا قادیانی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، نانیوں، دادیوں اور خاندان کو کیا بکواسات کیے ہیں۔ بے شرمو، یہ ناموس رسالت کا بل تو ناموس محمد پاک کا نہیں صرف، یہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے ناموس کا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموس کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی لڑ رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان بے غیرتوں کو تم نے گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ تیرا باپ بھی ٹرمپ یہاں سے انشاءاللہ ختم نہیں کر سکے گا، اور تو اب چڑھا ہوا ہے افغانستان کے ان مجاہدین کے سامنے۔ تجھے دادی اماں کا دودھ یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ تجھے واسطہ نہیں پڑا، تو مسلمانوں کا امتحان لیتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے اکابر جو حکم دیں گے، مولانا فضل الرحمان دیں گے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین دیں گے، ہم جانیں، ماں باپ، اولاد قربان کریں گے۔ ہمارا امتحان مت لینا۔ قادیانیوں کے ایجنٹوں، یہ میرے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم نے بھی اب فیصلہ کیا ہے کہ ناموس رسالت پر اپنا سب کچھ لٹائیں گے، قربان کریں گے۔ جو آقا پاک کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار، وہ اسلام کا غدار۔ یہ ملک بے حیائی کے لیے نہیں بنا تھا،
بے دینی گمراہی کے نہیں بنا تھا. آج بہادر افواج جن پر ہم ناز کرتے تھے، جن کے یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، آج ان کی موجودگی میں یہ بے عقل بے دین وزیر اعظم اس نے جا کے اعلان کیا، یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر جہاد کے لیے گیا تو پاکستان کا غدار ہوگا. یہ تو تم ملک کے اساس پہ آرا چلا رہے ہو. تو میرے محترم بزرگوں، میں تو اپنے نجات کے لیے آیا ہوں. میرے حضرت کے خلیفہ حافظ صغیر صاحب اس طرح اٹھ کے آئے ہیں، میں حیران ہو گیا. مسجد تک جانا مشکل ہے اور آ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نازک موضوع ہے، حکمران کان کھول کے سن لو. اس میں کوئی روح رعایت نہیں ہوگی، اور اس میں جو قدم اٹھے گا ہم اس قدم کو اس معاملے میں تحفظ میں جو بھی آگے بڑھے گا ہم ان کے جوتے اٹھائیں گے، قدم چومیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. جو باہر ہو عاشق ہو اندر آ جاؤ، اور اخیر تک جم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنا نام لکھواؤ. انشاءاللہ فتح اللہ ہمیں دیں گے، دین کو دیں گے. وآخر دعوانا الحمد.